جی، پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ ایم کے پاکستان کے سینئر رہنما عبدالوسیم صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ عبدالوسیم صاحب. کیا کہیں گے، سانحہ گل پلازا کے بعد انہوں نے تو بنا دیا کمیشن، تو اب آپ لوگ مطمئن ہیں سر اور اس عمل سے سندھ حکومت کے؟ دیکھیں، مطمئن تو ہم لازمی بات ہے، جو واقعہ ہوا ہے، جو جس طرح جو ہے گورننس کے حوالے سے سوال اٹھ رہا ہے، تو اس میں وہ تمام لوگ، چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہو، چاہے وہ منسٹر ہو یا میئر ہو، سب کی جو ہے اس میں کوتاہی ہے کہ وہ ادارے جو ان کے کنٹرول میں ہیں، وہ ادارے ان سے چل نہیں رہے. اس میں نہ سامان ہے، نہ پانی ہے، نہ ہی ٹریننگ ہے. اور وہ بیچارے بچے یا جو لوگ بھی وہاں کام کر رہے ہیں، وہ اپنے زور پر جو ہے وہ اندر چلے جاتے ہیں، اور ان کے پاس لامالا وہ ٹریننگ نہیں ہے، وہ سامان نہیں ہے، وہ ماسک نہیں ہے. تو وہ اس کا انہیں بیچاروں کو نقصان ہوتا ہے، اور اس کا جو نقصان ہوا وہ یہ بھی تھا. اچھا، دوسری طرف یہ کہ جتنی بھی اس وقت جو تعمیرات ہو رہی ہیں، وہ تعمیرات میں ان باتوں کا کہیں پر بھی وہ جو ٹیم ہے، جو چاہے کے بی سی کی ہو یا ان اداروں کی ہو جو اس کے ذمہ دار ہیں، وہ ٹیمیں وہاں جاتی نہیں ہیں، اور جاتی بھی ہیں تو وہ اپنے پیسے لے کر، اپنی جو کرپشن ہے اس کو سیدھا کر کے وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں. اب وہاں انہوں نے سلنڈر رکھا ہے، نہیں رکھا ہے، آگ بجھانے کا وہ کیمیکل ہے یا نہیں ہے، یہ سب چیزیں سوالیہ نشان ہے. اور یہ یہی نہیں ہے، کہیں پر بھی کراچی کے کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیں فیکٹریوں میں، تو آپ کو بہت کم فیکٹریاں ایسی ملیں گی کہ جنہوں نے یعنی اس چیک کو اینڈ جو ہے وہ بیلنس نہیں فالو ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں ہوا آپ؟ ہے. چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، ادارے فیل ہو چکے ہیں، ادارے کام ہی نہیں کر رہے، سب کرپشن میں. اور آپ اگر اداروں میں جائیں، ان کی حاضریاں دیکھیں تو وہ پوری نظر آئیں گی، لیکن ادارے میں کام کرنے والے لوگ بھی نہیں آتے. وہ کئی کئی مہینے تک جو ہے وہ جاتے نہیں ہے، ان کی جو ہے سر تنخواہوں میں سے آٹھ عبدالوسیم آٹھ صاحب، نو نو ہزار اس روپے صورتحال کو کاٹ. دیکھتے ہوئے کیا 15 فروری کو کوئی جلسہ کر رہے ہیں یا احتجاج کر رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، ابھی تو چل رہا ہے، دیکھیں اللہ بہتر کرے گا. انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو جو ہے اٹھائیں اور عوام کے سامنے لے کر آئیں، اور پرزور طریقے سے جو ہے اس کو اٹھائیں، تاکہ لوگوں کو یہ محسوس ہو نا کہ ہم اندر سے دل سے چاہتے ہیں کہ اس شہر کی بہتری کے یعنی لیے ابھی کام کر فیصلہ نہیں سکیں. ہوا؟ اور ہم نے کئی فیصلے ابھی چل رہا ہے، انشاءاللہ دیکھیں آگے انشاءاللہ ہو جائے گا، اچھا، یہ بہتر ہوگا. لگے ہاتھوں سر، یہ بھی تھوڑا سا بتا دیجئے. نسرین جلیل صاحبہ سینئر رہنما ہیں ایم کیو ایم پاکستان کی. ان کا انٹرویو بڑا وائرل ہے، جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے ایم کیو ایم میں 30 سال ضائع کر دیے. دیکھیں، اب یہ تو وہی اس بات کا جواب دے سکتی ہیں کہ انہوں نے کہاں ایسا محسوس کیا کہ ضائع ہو گئے، اور وہ کہہ مطلب رہی کہاں ہیں وہ ایم یہ کیو ایم سمجھ کا رہی ہیں ایم کہ کیو ایم کا یا اس زمانے کے جو آپ کے قائد تھے، ان کا کوئی مقصد نہیں تھا، ایسی چلتی رہی ایم کیو ایم. نہیں. دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ اب آ کر جو ہے وہ اس موقع پر ایسی بات کی جائے. اس وقت بڑے بڑے کام بھی ہوئے، بڑے بڑے چیزیں بھی ہوئیں، اور کئی چیزیں کنٹرول میں تھیں، کام ہوتا تھا، ایسا نہیں ہے. مطلب اگر ہم مصطفیٰ کمال کی مثال دیتے ہیں اس بلدیات کی، یا فاروق ستار کی بلدیات کی مثال دیتے ہیں، تو وہ کیوں دیتے ہیں؟ نہیں تو اس پھر وقت جو مقصد ہے کیا وہ تھا ایم ایم کیو کیو ایم ایم. کا؟ وہ کہہ رہی ہے مقصد ہی نہیں تھا کوئی، ایسی چلتی رہی پارٹی. نہیں، میرے خیال میں تو شاید، مجھے نہیں پتا یہ بات تو وہ کس سینیریو میں اور کیا انہوں نے سوچ کر کہی ہے، یہ تو وہی جواب دیں گی. لیکن دیکھیں، مقصد کیا تھا اس شہر کے مسائل کی مشکلات کو، اس شہر کے نوجوان کو اس کا حق دلانا ہے. اس پر یہی کام مقصد ہوتا تھا نا، رہا، اور یہی اس پر مقصد تھا. ہم نے بھی یہ سنا کہ بھئی ایم بالکل کیو ایم ایسے اس ہی لیے مقصد بنی تھا تھی کہ عام آدمی کہ کے جو مڈل مسائل ہیں کلاس وہ کے ہم. لوگوں کو اوپر لائے گی، لوگوں کے کام کرے گی، لیکن ان کے وہ کہہ رہی ہیں مقصد بالکل نہیں تھا، ایسے. ضائع کر دیا. اچھا، خیر، وہ ایک بے بات انہوں شمار نے اور بھی لوگ. کی. وہ کہتی ہیں کہ جی دیکھیے، آپ کے جو بانی ہیں وہ گون نٹس، یعنی وہ پاگل ہو چکے ہیں. اب یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جواب ان سے لیتے تو شاید وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کس سینیریو میں یہ بات کی ہے. لیکن بہرحال پاکستان میں رہ کر پاکستان کے خلاف جو ہے بات کرنا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ اپنے آپ کو علیحدہ کیا. لیکن یہ کہا جائے کہ ماضی میں کچھ نہیں ہوا، یہ میرا خیال میں مناسب نہیں ہے. اس کو جو ہے یا تو ان کے علم میں نہیں ہے سر آپ لوگ کیا کچھ کرتے رہے ہیں شہر کے لیے؟ نہیں، ماشاءاللہ وہ پارٹی کی ایک مرکزی عہدیدار رہی ہیں، اور عہدہ اب آج بھی ان کے پاس موجود ہے. اور لازمی بات ہے کہ وہ اب کہ یہ جو بات کہہ رہی ہیں وہ کس سیناریو میں اور کن لوگوں کے لیے کہہ رہی ہیں اور کیا کہہ رہی ہیں مجھے نہیں پتا. تو وہ ہی جواب دے سکتی ہیں. صحیح معنوں کیونکہ میں انہوں تو نے میں اب پوچھا کہ اس پہ جی کوئی ایم کیو ایم کمنٹ نے، نہیں کر سکتا. سوال یہ تھا ان سے کہ ایم کیو ایم نے اس شہر کے لیے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا، کوئی مقصد کیا تھا تحریک بنانے کا. وہ کہہ رہی ہیں کوئی مقصد نہیں تھا، 30 سال ضائع کر دیے میں نے. اب دیکھیں، یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے.
کیونکہ بہت سارے لوگ اس میں ایڈ بھی ہوئے، اور آپ کو پتہ ہے آپ کیونکہ اگر خود کوئی بھی جو مقصد نہیں تھا، ہے میں نے اس لیے اسکیم پوچھا کا آپ سے حصہ عبدالعظیم رہے. صاحب، آپ ظاہر ہے آپ بھی اگر پرانے آدمی ہیں، مقصد میں نے دیکھیں، اس لیے اگر پوچھا آپ مقصد سے نہیں کہ ہوتا وہ نا. اگر کہہ رہی ہیں کوئی مقصد نہیں تھا تو اتنی شہادتیں ہیں آپ کے کارکنان کی، تو سب پھر چلی گئیں، پھر تو نہیں ایسے دیکھیں، ہی چلی گئی سب. مقصد نہیں ہوتا نا تو 84 سے ایم کیو ایم بنتی، اور 93 2013 تک جو ہے ایم کیو ایم نے بھرپور سروائیو کیا نا. مسائل لازمی بات ہے، جتنی طویل آپ کسی چیز کو کر دیں گے وہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں. وہ مسائل بھی پیدا ہوئے، اور اس میں اب بیماریاں بھی آ گئیں، اور اس میں جو ہے وہ بدتمیزیاں بھی ہونے لگیں، تو اس حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ چیزیں ٹوسٹ ہو گئیں. اب چیزوں کو آپ نے اگر صحیح کرنا ہے تو پھر دوبارہ سے ہمیں جو ہے اس کو ریویو کرنا ہوگا، دوبارہ سے بیٹھ کر ہمیں اس شہر کے مسائل کے لیے. اور ہم لڑ رہے ہیں، آج بھی لڑ رہے ہیں. ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 1 کروڑ 34 لاکھ میں بند ہو گئی، اور پھر جو ہے وہ ہم نے جب شور مچایا چیا تو 70 لاکھ لوگ بازیاب ہو گئے. یہ کہاں سے لوگ نکل آئے؟ تو یہ سب ایم کیو ایم یہی والی تو کر رہی ہے. ہم نے جو ہے 140A کی قرارداد دی، وہ منظور ہوئی سپریم کورٹ سے، آج تک اس پر کوئی عمل نہیں ہوا. پھر 140A جو ہے ہم نے ابھی 28ویں ترمیم میں ڈالی ہے، ویسے ڈالی 27 میں بھی تھی، نہیں ہوئی. اب ان کی کمٹمنٹ ہے کہ 28 میں ہو جائے گی. تو یہ بھی وہ ہے نا، اس سے ہمیں ذاتی طور پر کوئی فائدہ تھوڑی ہے ایم کیو ایم کو کہ جی بالکل صحیح بات ہے. 140 سے اگر اچھا، اس منظور ہو میں جائے گا وسیم صاحب، تو یہ سب پورا کراچی. نسرین جلیل صاحبہ کا کیا آپ کی پارٹی نے نام دیا تھا گورنرشپ کے حوالے سے؟ اس وقت نام تھے، ان کا بھی تھا. تو یہ کہہ رہی ہے مجھے تو اس لیے نہیں بنایا کہ جی میں نے وہ ایک زمانے میں خط جو لکھے تھے مختلف ممالک کو، تو اس میں بھارت کو بھی لکھ دیا تھا، یہ جواز ہے؟ وہ اس کا جواب بھی دے رہی ہیں آپ کو کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تھا تو وہ بتا رہی ہیں کہ مطلب اس وجہ سے ہوا، تو وہ بہتر سمجھتی ہیں. ان سے بات کریں گے تو وہ زیادہ آپ کو تسلی بخش جو ہے یہ باتیں کر سکیں گی. نہیں، انہوں کیونکہ نے یہ اپنی چیز تو بات وہ ہے کا نا جواب بھی کہ دے دیا پارٹی کو کہ اس کی بتائی کیا گئی ہوگی وجہ ہے. گورنمنٹ کی جانب سے کہ بھائی یہ اس لیے نہیں بن سکتی گورنر سندھ کہ انہوں نے یہ کیا تھا. بس وہی میں کہہ رہا ہوں کہ باجی سے بات کر لیں گے تو وہ زیادہ بہتر بتا سکیں گی. انہوں نے اس بات کا جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی بات کا جواب بھی دے دیا کہ وجہات یہ تھی. اب وجوہات ان سے پوچھیں کہ وہ کیا تھی تو وہ بتائیں گی میرے علم میں اچھا، ان پورے سے جب یہ انداز میں پوچھا نہیں. گیا کہ جی ایم کیو ایم کو کیا اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی وہی پارٹی، سب پارٹیاں وہی چلا رہی ہے. بظاہر اگر دیکھا جائے تو ہے ایسا، لیکن یہ کہ مطلب بہت ساری چیزیں، مطلب بہت بات تو سارے سچ ہے فیصلے لیکن ایسے بات ہے بھی ہیں. رسوائی کی. بات سچ ہے اور بات ہے رسوائی کی، بالکل ایسا ہی ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، پالیسی میٹرز ہوتے ہیں، اس میں ساری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر سب کو انوالو کر کے وہ فیصلے کیے جاتے ہیں. بالکل ایسا ہونا چاہیے اور ساری دنیا میں اب ہوتا یہ ہے. 28ویں ہم ترمیم پہ سر آپ لوگوں نے بڑی آس لگائی ہوئی کہ 148 شامل ہوگا اور نچلی سطح تک جو ہے وہ طاقت پہنچے گی اور عوام کے کام بھی ہوں گے، لیکن اگر 28ویں میں شامل نہیں کر سکی گورنمنٹ، کیونکہ لگتا نہیں ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے بغیر گورنمنٹ قائم نہیں رہ سکتی، تو ان کی ناراضگی مول نہیں لے گی، پھر آپ کے پاس کوئی پلان بھی ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، پلان بی یہ ہے کہ 28ویں ترمیم بھی ہوگی انشاءاللہ، اور 29ویں ترمیم بھی جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے آگے. تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کو یہ بہت ساری چیزیں نظر آ جائیں گی. اب میڈیا پہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ہر آدمی اپنے ریٹنگ کے لیے نیگیٹو گفتگو زیادہ کر رہا ہوتا ہے اور پازیٹو کم کر رہا ہوتا ہے. تو ہمیں ملک کی تعمیر کے لیے سوچنا چاہیے. کہیں پر پرابلمز ہے تو پیپلز پارٹی کو تو ہم نے چہرہ بے نقاب کیا ہوا ہے نا کہ بھائی اس نہیں، صحیح شہر بات ہے آپ میں کی. جو پیپلز آپ نے پارٹی گل اس میں پلازا کی بات کی پیپلز ہے تو پارٹی درمیان میں ہے. میں نے وہی اس ہے نا. لیے کہا بھائی مجھے کیونکہ بتائیں دیکھیں نا، پورے ووٹ ان کے زیادہ ہیں نا، پاکستان ان میں کے بغیر تو 2 تہائی اکثریت ہو نہیں سکتی نون لیگ کی، تو مجبوری ہے ان کو ٹھیک ساتھ ہے، شامل کرنا. لیکن ان کا یہ چہرہ کہ جی باقی صوبوں میں جو ہے وہ صوبے بھی بن جانے چاہیے، باقی صوبوں میں 140 بھی نافذ کر دیں، لیکن جب ہم اپنے صوبے میں آئے تو ہم جو ہے اس پر جو ہے اعتراض کریں. تو یہ چہرہ آپ لوگوں کو بھی بے نقاب کرنا چاہیے نا کہ بھائی یہ کون سی سر ہم تو دوگلی پالیسی ہے کہ روزانہ دوسرے ہی یہ صوبے بات میں ایسا اٹھاتے ہیں، ہونا لیکن چاہیے. آپ لوگ باہر نہیں نکل رہے، کوئی عوام کے درمیان میں آگے کھڑے ہوں. ہم بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا اسمبلی میں ابھی ٹول پلازا پہ 3 دن جو ہے ہم نے شور مچایا. جو آپ نے کہا کہ جی جوڈیشل کمیشن بنا دیا، بالکل جو ہمارے کہنے پر ہی جو ہے وہ ہمارے احتجاج پر ہی عمل ہوا، ورنہ وہ تو کرنے کو تیار نہیں تھے. اس لیے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہی لوگ اگر انویسٹیگیشن کریں گے اور اس کی رپورٹ آئی ہے، آپ اس کو اگر پڑھیں گے تو اس میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا. انہوں نے اداروں پر جو ہے وہ ڈال کے اور اس پر جو ہے وہ کام کر دیا. تو ہم نے یہ کہا کہ ایک نیوٹرل آدمی، ایک جج ہے جو اس کی نیوٹرل انکوائری کرے گا تو اس میں بہتر انداز میں کوئی فیصلہ ہو سکے گا. تو وجہ یہ تھی اور ہم نے احتجاج کیا اور انہوں نے اس کو بعد میں ایکسیپٹ کر لیا. پہلے کر لینا چاہیے تھا مگر 3 دن ہم نے اجلاس نہیں چلنے دیا. تو ہم یہی کر سکتے ہیں، احتجاج ہی کر سکتے ہیں نا. اور وہ کیا اور انہوں نے منظور بھی کیا اس کو. چلیں جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. عبدالوسیم صاحب وہاں سے موجود تھے. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی.
عبدالوسیم صاحب کی، کیونکہ بڑا زیر بحث ہے نسرین جلیل صاحبہ کا یہ بیان جو انہوں نے چند باتیں کیں، خاص طور پر یہ کہ جی 30 سال ان کے MQM میں ضائع ہو گئے، اور اس کے حوالے سے انہوں نے کہا جی پتہ نہیں کس طرح انہوں نے کہہ دی یہ بات، کیونکہ وہ تسلیم نہیں کر رہے ان تمام باتوں کو جو انہوں نے اٹھائے ہیں۔ بہرحال آپ لوگ کس حد تک متفق ہیں عبدالوسیم صاحب کے ان بیانات سے؟ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت، مولانا کے بعد۔